السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم چند ایسے ٹوٹکوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جس سے روزہ کی حالت میں پیاس پر کنٹرول کیا جا سکے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اس کی جو انعامات ہیں اور مغفرتیں ہیں، اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ہول سیل لگتی ہے۔ تو اس میں انسان بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے، بہت سا ثواب کما سکتا ہے، اور برائیوں سے بچ کر روزے کی حالت میں نوافل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جہاں تلاوت قرآن مجید 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ 700 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ بھی تھے ہمارے عزیز و اقارب میں جو کہ پچھلے رمضان میں تو ہمارے ساتھ ہی انہوں نے سحریاں افطاریاں کیں، مگر آج وہ ہم میں نہیں ہیں، ان کی بھی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایسے چند ٹوٹکے جن سے ہم روزہ کی حالت میں پیاس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، یا کم از کم ہمیں پیاس لگے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، سحری کرنے کے بعد آپ 1 پیالی، جیسا کہ روٹین میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر الائچی سبز جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے، اس کے یا 3-4 الائچیاں لے کے اس کو تھوڑا سا کوٹ کر 1.5 کپ پانی میں ڈال کے تو اس کا 1 کپ گرم کیا جائے، جو شاندہ بنایا جائے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو نوش کر لیا جائے شہد ڈال کے۔ تو پھر ایک اور بھی اس کا حال ہے جو شاندہ ہے، ایک قہوہ سا ہے، جیسا کہ چھوٹی الائچی ہے، سونف ہے، پودینہ ہے، اور اس کا آپ قہوہ بنا لیں۔ جتنے فیملی ممبرس ہیں سب کے لیے اس ریشو سے آپ اس کو بنا لیں، یعنی 1 کپ میں 2-3 ہو جائیں الائچیاں، اور ½ ٹی اسپون جو ہے وہ سونف ہو جائے، اور چند پتے اس کے سبز پودینہ کے ہو جائے۔ اگر خشک پودینہ ہے تو وہ بھی چلے گا۔ تو اس کو آپ اتنا ابالیں کہ وہ ایک ان کا اثر جو ہے وہ نکل جائے۔ تو پھر اس کو پون چھان کر لیں، اس میں شہد ڈال لیں یا گڑ ڈال لیں، یا اگر ہو نہیں، یہ دونوں میں سے کوئی چیز بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر اس میں چینی بھی آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی لاسٹ میں استعمال کرنا ہے، یعنی جب آپ سحری کر چکیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پورا دن آپ کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جب بھی آپ افطاری کریں تو اس میں جہاں آپ اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، وہاں مجھے بھی یاد رکھیے گا، حکیم عبید اللہ انور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔